نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کے حوالے سے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ کس قدر قیمتی ہے اور کیا برکات اور مغفرتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اس آخری عشرے کے اندر چھپا رکھی ہیں۔ یوں تو سارا رمضان المبارک ہی بڑا بابرکت ہے اور اللہ کی مغفرتیں رحمتیں بہت ہی زیادہ اپنے بندوں پر نچھاور ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ آخری عشرہ جو ہے یہ بہت زیادہ قیمتی ہے دوستوں۔ اس آخری عشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوتا تھا جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تھا، تو سنیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں کیا تبدیلی رونما ہوتی۔ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کا جب آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاعت کے کاموں میں اور نیکی کے کاموں میں بہت زیادہ منہمک ہو جاتے، مشغول ہو جاتے، اور حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ فرماتی ہیں انا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ۔ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آ جاتا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کمر بستہ ہو جاتے، یعنی آخری عشرے کے لیے خود کو تیار کر لیتے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور اس آخری عشرے کی راتوں کو بیدار رہتے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اہتمام فرماتے تھے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اندر عبادات کے اندر مشغول رہنے کے لیے اور دیگر نیکی کے اعمال کرنے کے لیے کس قدر تیار رہتے تھے اور خود کو جو ہے وہ ہر وقت تیار رکھتے تھے، کمر بستہ رہتے تھے۔ تو یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ خود بھی بیدار رہتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار کرتے اور ان کو بھی نیکی اور طاعت کے کاموں میں لگاتے۔ اسی طرح ایک اور حدیث جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ فرماتی ہیں كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے ان آخری 10 دنوں میں جتنی محنت اور کوشش کیا کرتے تھے اتنی دیگر دنوں میں اور عام دنوں میں یا پہلے 2 عشروں کے اندر نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات ہمیں پتہ چل رہی ہے دوستوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر طاعت کے کاموں میں اور نیکی کے کاموں میں اور قرآن کریم کی تلاوت میں بہت زیادہ کوشش کیا کرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنا ان کاموں میں جو ہے وہ مشغول رکھتے تھے اور مصروف رہتے تھے۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے کو قیمتی بنا لیں۔ دوستو، یہ گھڑیاں جو میسر ہیں ہمیں، یہ گھڑیاں دوبارہ زندگی میں شاید قسمت والوں کو مل پائیں، اس لیے ان قیمتی گھڑیوں کو ہم نے اور زیادہ قیمتی بنانا ہے اور ان گھڑیوں کے ذریعے سے ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کے فیصلے کروانے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کروانی ہے، اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرنی ہے اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانا ہے۔ دوستو، یہ 10 دن ایسے ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر آپ کو وہ کچھ مل سکتا ہے جو آپ 80-83 سال کی عبادت کر کے بھی پا نہیں سکتے۔ ان 10 دنوں کے اندر وہ عظیم رات بھی آنے والی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس کی ایک رات کے اندر اگر آپ نے عبادت کر لی، اس لیلۃ القدر کے اندر آپ نے عبادت کر لی تو آپ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل جو ہے وہ اجر پانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے شایان شان اجر سے نوازنے والے ہیں۔ تو یہ رات ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات تک برابر جو ہے وہ اعتکاف کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ دنیا سے رحلت فرما گئے، دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو آپ کے جانے کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے
آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری وقت تک جو ہے وہ اعتکاف کرتے رہے۔ دوستو، اس اعتکاف کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دینا چاہ رہے تھے اور اپنی امت کو یہ تعلیم دے رہے تھے کہ یہ آخری 10 دن جو ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں، ان اوقات کو ہرگز ضائع مت کرنا۔ تو دوستو، یہ 10 دن جو آخری عشرے میں آنے والے ہیں، ان 10 دنوں کو ہم نے کس طرح سے کیش کرنا ہے اور کس طرح سے ہم نے ان میں نیکیوں کو جو ہے وہ پانا ہے اور اجر و ثواب حاصل کرنا ہے۔ اس میں بے شمار عبادات کرنے کی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے، ذکر و اذکار کیا جا سکتا ہے، نوافل پڑھے جا سکتے ہیں اور صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو ان طاق راتوں کو بالخصوص زندہ کیا جائے اور ان طاق راتوں کے اندر اللہ کے روبرو کھڑا ہوا جائے اور گڑ گڑایا جائے، رویا جائے، اپنے گناہوں پر معافی مانگی جائے۔ یقین جانیں کہ یہ 10 دن جو آخری عشرے کے ہمارے پاس رہ گئے ہیں، یہ بہت قیمتی ہیں اور ہو سکتا ہے کسی کی زندگی کے بس یہ آخری 10 دن ہی رمضان کے بہت زیادہ قیمتی ہوں اور وہ ان کو نادانی میں اور لاپرواہی میں بھول بیٹھے اور چھوڑ بیٹھے اور پھر زندگی سے دنیا سے چلا جائے اور اس کا جو ہے موت کا وقت قریب آ جائے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی وقت قریب ہو اور ہم یہ 10 دن ضائع کر دیں اور پھر اس کے بعد ندامت اور حسرت کے علاوہ ہمارے پاس کچھ باقی نہ رہے۔ تو دوستو، کوشش یہ کریں کہ ان 10 دنوں میں یا تو اعتکاف کر لیں، اگر اعتکاف کرنا ممکن نہیں ہو پا رہا تو ان 10 راتوں کو زندہ کریں، بالخصوص یہ آخری جو طاق راتیں ہیں 5، ان طاق راتوں کو زندہ کرنے کی فکر کریں۔ میں امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں جتنی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئیں، ان باتوں پہ آپ بھی عمل کریں گے اور میں بھی عمل کروں گا، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی اور طاعت کے کام کرنے کی توفیق بخشے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔